يشاء الله تعالى فنزل ولا تقولن لشيء. کسی واقعے کے درمیان جب اہل مکہ نے یہود مدینہ کے کہنے پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوال کیا تھا آ کر، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوالوں کو سن کر ارشاد فرمایا تھا کہ میں کل کو ان سوالوں کا جواب دوں گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے واقف نہیں تھے، اس لیے آپ نے وحی کے انتظار میں یہ فرمایا کہ ان سوالوں کا جواب کل کو دوں گا۔ لیکن چونکہ آئندہ کے کسی کام کے کرنے کا ادب اور استحباب یہ ہے کہ جس چیز کا آدمی کو علم نہ ہو اس کو موقوف رکھے اللہ کی مشیت اور اس کے علم پر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ایسا نہیں فرمایا، اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ وحی کافی دن تک نازل نہیں ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ 3 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 40 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ کفار مکہ اور سرداران مکہ روزانہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور آ کر کہتے محمد لاؤ ہمارے سوال کا جواب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جاتے، اس لیے کہ آپ کے پاس وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو کفار مکہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے اور آپ کو جھٹلاتے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ کے پاس جواب مل جاتا ان کے بارے میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے کافی رنج ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ آیات شریفہ نازل ہوئی۔ پہلے یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، فرماتے ہیں اور سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل مکہ نے اہل کہف کے خبر کے بارے میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ان کے بارے میں خبر دوں گا آئندہ کل، ولم یقل، لیکن آپ نے انشاء اللہ نہیں فرمایا، تو پھر وحی رکی رہی۔ پھر اس کے بعد علی اختلاف الاقوال 3 دن، 15 دن، 40 دن، راجح جو قرار دیا گیا وہ 15 دن والے قول کو، اس لیے کہ وہی درمیانی قول ہے۔ فنزل، تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ولا تقولن لشیء ای لاجل شیء انی فاعل ذلک غدا۔ نبی جی آپ نہ فرمائیے کسی چیز کے لیے لشیء لام اجلی یا ای لاجل شیء، یا پھر بعض مفسرین نے لکھا ہے لام بمعنی فی، ای فی شان امر، کسی کام کے بارے میں، یا فی شان شیء، کسی بھی چیز کے بارے میں نہ فرمائیے انی فاعل ذلک غدا، کہ میں آئندہ کل اس کو کروں گا۔ غد اسے بھی فرما رہے ہیں اے فیما یستقبل من الزمان، غد کا اطلاق ہوتا ہے آئندہ کے زمانے پر، آئندہ کا وقت۔ اب وہ آئندہ کا وقت دن گزر جانے کے بعد آئندہ کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور آئندہ کا وقت ہمارے کلمہ کہنے کے اس کے بعد کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی کب آؤ گے؟ کہ میں آدھے گھنٹے کے بعد آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو غد کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ آئندہ کے وقت پر ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم آئندہ کام کو کل پر موقوف کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کہا جائے گا، اور اگر گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹے کے بعد کا کوئی وعدہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ نہیں کہیں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگرچہ غدن کا متبادل کیا ہے؟ اس دن کے پورا ہو جانے کے بعد کا آئندہ کا کل کا دن، لیکن اس سے یہ معنی نکلیں گے کہ پھر اگر آج کے دن کا کوئی وعدہ کیا جا رہا ہے یا پرسوں کے دن کا کوئی وعدہ کیا جا رہا ہے تو پھر انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مصنف فرماتے ہیں غدن ای فیما یستقبل من الزمان، غدن سے مراد ہے مستقبل کا زمانہ۔ اب چاہے وہ مستقبل کا زمانہ آج ہی کے دن کا ہو، چاہے آئندہ کل کا ہو، چاہے اس کے بعد کا کوئی وقت ہو، اے فیما یستقبل من الزمان الا ان یشاء اللہ، آپ یوں نہ کہیں کہ میں آئندہ کل اس کام کو کروں گا، مگر ساتھ ساتھ کیا کہہ دیں انشاءاللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ الا ان یشاء اللہ اے الا متلبسا بمشیت اللہ تعالی بان تقول انشاءاللہ، یعنی مگر یہ کہ آپ کا وہ قول اللہ کی مشیت کے ساتھ ملا ہوا ہو، وہیں طور کہ آپ اپنی بات کہہ کر انشاءاللہ بھی کہہ دیں، تاکہ اس لیے کہ ہر چیز کا علم اللہ کی مشیت پر ہے کہ آئندہ وہ کام ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، آپ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، چونکہ اللہ کی مشیت
پر موقوف ہے، اس لیے آپ بھی اپنے کام کو اللہ کی مشیت پر موقوف رکھیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اے مشیتہ معلقاً بها، اور ذکر کیجئے اپنے رب کا، یعنی اس کی مشیت کو اپنے عمل کے ساتھ معلق رکھیے، قول ہو عمل ہو، اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو معلق رکھیے۔ یاد کیجئے اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ اگرچہ ہونا تو کیا چاہیے کہ آپ کچھ بھی کہیں تو اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کو موقوف کر دیں، اپنے عمل کو، اپنے قول کو۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ یاد نہیں رہا تو جب یاد آ جائے جب کہہ دیں، یہ مطلب وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب یاد آ جائے، اگر بھول گئے آپ تو جب یاد آ جائے جب کہہ دیں۔ چنانچہ 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، پھر یہ وحی نازل ہوئی تو اس کے نازل ہوتی آپ نے فرمایا انشاءاللہ، حالانکہ وعدے کو 15 دن یا اعلیٰ اختلاف الاقوال 3 دن یا 40 دن گزر گئے تھے۔ کفار مکہ سے وعدہ کیے ہوئے کہ آئندہ کل بدلاؤں گا، لیکن جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ تو اس وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، ذکر کیجئے، یاد کیجئے اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں۔ ایک تو ہے لفظ انشاءاللہ اقوال کے اندر، ایک ہے لفظ انشاءاللہ افعال کے اندر، احکامات کے اندر، ایسی چیز کہ جس سے کوئی حکم متعلق ہو۔ اگر محض اقوال وعدے کے اعتبار وعدہ ہو تو اس کے اندر لفظ انشاءاللہ کہنا مستحب ہے، اور اس سے ما قبل کا جو کلام ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ضرور ہے کہ اگر آدمی اس کے بعد وعدہ پورا نہ کر سکے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ بھائی میں کل آؤں گا انشاءاللہ، اب کل آؤں گا ایک وعدہ ہے، لیکن ساتھ میں کہہ دیا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کی وجہ سے وعدہ ختم نہیں ہوا، وعدہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر یہ آدمی کسی وجہ سے آئندہ کل نہیں آ سکا تو چونکہ اس نے اپنے آنے کو اللہ کی مشیت پر معلق کر دیا تھا، لہذا نہ آنے کی صورت میں گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لفظ انشاءاللہ کو حکم کے ساتھ ملا کر بیان کیا جائے، میں نے تجھ کو طلاق دی انشاءاللہ، میں نے تجھ سے یہ چیز خریدی انشاءاللہ، میں نے تجھ کو یہ چیز بیچی انشاءاللہ، تو پھر لفظ انشاءاللہ کی وجہ سے ما قبل کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے تجھ کو طلاق دی انشاءاللہ، تو بیوی کو طلاق نہیں واقع ہوگی، کہ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق دینے کو موقوف کر رہا ہے اللہ کی مشیت پر، اور اللہ کی مشیت کا علم نہیں۔ میں چیز کے بیچنے کو موقوف کر رہا ہے، معلق کر رہا ہے اللہ کی مشیت پر، اور اللہ کی مشیت کا علم نہیں ہے۔ اس لیے لفظ انشاءاللہ ما قبل کے حکم کو ختم کر دے گا، اور بے مناقض نہیں ہوگی اور طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، التعلیق بها، یعنی آپ اس کے ساتھ معلق کر دیں، جب آپ بھول جائیں تو جب یاد آئے جب اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کر دیں، التعلیق بها، وَيَكُونُ ذِكْرُهَا بَعْدَ النِّسْيَانِ كَذِكْرِهَا مَعَ الْقَوْلِ، اور یاد آ جانے کے بعد اس کا ذکر کرنا، یعنی اللہ کی مشیت کا ذکر کرنا بھول جانے کے بعد جب یاد آ جائے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بات کے ساتھ ہی ذکر کر دیا۔ آپ نے کہا کہ بھائی میں یہ کام کروں گا، پھر بعد میں خیال آیا کہ بھائی انشاءاللہ تو کہا نہیں، تو اب یاد آتی کہا انشاءاللہ۔ مصنف فرماتے ہیں گویا کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب بعد میں یاد آ جائے تو یاد آ جانے کے بعد جب انشاءاللہ کہہ دیا تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ بات کے وقت ہی، اپنے وعدے کے وقت ہی انشاءاللہ کہہ دیا گیا۔ وَيَكُونُ ذِكْرُهَا بَعْدَ النِّسْيَانِ كَذِكْرِهَا مَعَ الْقَوْلِ، تو کب تک کہا جا سکتا ہے؟ قال الحسن وغیرہ ما دام فی المجلس، حسن بصری وغیرہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی مجلس میں ہے جب تک انشاءاللہ کہہ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مختلف اقوال نقل کیے گئے۔ ابن عباس سے ایک قول 1 مہینے کا نقل کیا گیا کہ 1 مہینے تک گنجائش ہے انشاءاللہ کہنے کی، اور ایک قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 1 سال کا بھی نقل کیا گیا۔
بات کہنے کے بعد اگر کبھی پورے سال میں یاد آ جائے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو انشاءاللہ کہا جا سکتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے 4 مہینے نقل کیے گئے، لیکن حضرات جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس وقت عمل کرتا ہے جب کلام کے ساتھ متصلاً کہا جائے۔ اگر انشاءاللہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، حسن بصری کو فرماتے ہیں مادام فی المجلس، انشاءاللہ جب تک کہہ سکتا ہے جب تک مجلس میں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 1 مہینے تک بھی گنجائش ہے۔ آج اپنی بیوی سے کہا میں نے تجھے طلاق دی، آئندہ کل کہتا ہے انشاءاللہ، تو ابن عباس کے قول کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سعید بن جبیر کے قول کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ آئندہ کل 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد اگر وہ انشاءاللہ کہتا ہے تو یہ انشاءاللہ ما قبل کے کیے ہوئے کام کو ختم کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں، لیکن جمہور علماء حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی وغیرہ یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ عمل اس وقت کرتا ہے جب کلام کے ساتھ فوراً کہا جائے، اتصال پایا جائے۔ ہاں کسی عارض کی وجہ سے فصل ہو گیا، جیسے کھانسی ہو گئی، میں نے تجھ کو طلاق دی بیوی سے کہا اور ایک دم کھانسی اٹھ گئی اور پھر کھانسی ختم ہونے کے بعد پھر کہا انشاءاللہ، تو اس کو وصلاً ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ فصل جو ہوا یہ عارض کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ حضرات جمہور علماء کا مذہب یہ ہے۔ تو مصنف نے جو کہا قال الحسن وغیرہ ما دام فی المجلس، یہ جمہور علماء کا مذہب نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں چنانچہ واقعہ بھی مشہور ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور خلیفہ منصور کا، کہ خلیفہ منصور حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں سے تھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ جی عبداللہ ابن عباس کا مذہب یعنی آپ کے دادا کا مذہب تو یہ ہے کہ استثناء محدود نہیں ہے، آئندہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ابو حنیفہ آپ کے دادا کے مذہب کے خلاف کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اتصال اگر ہوگا تو استثناء عمل کرے گا ورنہ عمل نہیں کرے گا۔ تو خلیفہ منصور نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ کیا مسئلہ بیان کرتے ہیں استثناء کے بارے میں؟ تو امام صاحب نے مسئلہ بیان کیا۔ خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ میرے دادا کی مخالفت کرتے ہیں، آپ میرے دادا کے خلاف مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ امیر المومنین، بات تو یہ ہے کہ آپ کے دادا کے خلاف تو ہے لیکن آپ کی بادشاہت کا محافظ ہے۔ میرے مذہب میں آپ کی بادشاہت کی حفاظت ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ جی وہ ایسے کہ لوگ آئیں گے آپ سے بیعت کرنے کے لیے، کیونکہ آپ تو بادشاہ ہیں نا، آپ بیعت لیں گے کہ بیعت کرو میری اطاعت پر، میری فرما برداری پر۔ اب وہ آپ کے سامنے تو اطاعت پر بیعت کریں گے، باہر نکل کے کہیں گے انشاءاللہ تو آپ کی بیعت تو ختم ہو گئی۔ تو یہ بات سمجھ میں کہ ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، اس لیے کہ میرے سامنے تو اطاعت کی بیعت کر لی اور پھر باہر نکل کر جب کیا کہہ دیا انشاءاللہ، تو عبداللہ ابن عباس کے مذہب کے مطابق وہ بیعت ختم ہو گئی۔ اب اطاعت لازم نہیں رہی امیر کی، اور وہ جو بیعت کی تھی وہ انشاءاللہ کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اور امام صاحب نے فرمایا کہ امیر المومنین، میرے مذہب میں، میرے قول میں آپ کی بادشاہت کی حفاظت ہے، چاہے تو آپ دادا کے قول کو اختیار کر لیں اور چاہے اپنے بادشاہت کی حفاظت کر لیں، آپ کو اختیار ہے۔ خلیفہ منصور نے کہا کہ نہیں، تمہارا ہی مذہب کی، کیونکہ بادشاہت کی حفاظت ضروری ہے۔ تو اس کے اندر یہ تو جمہور علماء کا مذہب یہی ہے کہ انشاءاللہ عمل کب کرتا ہے؟ جب کلام کے ساتھ متصلاً ذکر کیا جائے۔ تو وقال الحسن وغیرہ ما دام فی المجلس، حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں جب تک مجلس میں ہیں، جب تک انشاءاللہ عمل کر سکتا ہے اور انشاءاللہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی، جمہور علماء کا جب یہ مذہب ہوا کہ انشاءاللہ عمل اس وقت کرے گا جب کلام کے ساتھ متصلاً کہا جائے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، آپ کو تو جب یاد آ جائے آپ کہہ لیا کریں، کیونکہ اوپر بیان کر دیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کر لیجیے۔ تو ذکر سے مراد کیا ہوگا؟ اوپر آ گیا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی انشاءاللہ کہنا۔ تو پھر قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ تو بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، آپ کے لیے یہ تھا کہ آپ کو جب یاد آ جائے
آپ انشاءاللہ کہیں گے تو انشاءاللہ وہی عمل کرے گا، وہی فائدہ دے گا جو کلام کے وقت کہنے کا دے گا۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ أي إِذَا غَضِبْتَ فَاذْكُرُ اللَّهَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا غَضِبْتَ، مطلب یہ کہ جب آپ کو کبھی غصہ آئے تو آپ اپنے رب کا تذکرہ کریں۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ غضب سبب نسیان ہے۔ جب آدمی کو غصہ چڑھتا ہے، غصہ آتا ہے، تو پھر آدمی رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن یہ تاکید کر رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ أي وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا غَضِبْتَ۔ نبی جی جب آپ کو غصہ آئے تو پھر کیا کریں؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، کہ کیوں؟ تاکہ آپ کو اس غصے کے وقت میں اللہ یاد آ جائے۔ پھر اس صورت میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ میں خطاب اگرچہ اللہ کے نبی کو ہے، لیکن تعلیم دینا امت کو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حالت کوئی بھی ہو، احوال میں سے کوئی بھی حال ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے کسی بھی حال میں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل احیان، آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے، یعنی ہر وقت آپ کو اللہ کا استحضار رہتا ہے۔ تو پھر وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اس کا جواب دیا گیا۔ اہل یہود مدینہ اور کفاران مکہ، سرداران مکہ کہف کے واقعے کو بہت زیادہ عجیب سمجھ رہے تھے، اور بہت عجیب سمجھ کر اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں معلوم کیا تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اور جواب دے کر بھی کیا فرمایا؟ وَقُلْ، نبی جی ان سے کہیے ارے تم کہف کے واقعے کو زیادہ عجیب سمجھ رہے ہو، اور میرے اس جواب دینے کو میری نبوت کی دلیل سمجھ رہے ہو، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ کہف تو ابھی قریب میں گزرے، اصحاب کہف کا واقعہ یہ تو ابھی کا ہے، 200-250 سال پہلے کا، 300 سال پہلے کا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے ان سے کہیں زیادہ عجیب باتوں کا علم عطا کرے گا۔ یہ تو قریب کے واقعہ ہے، 200-250-300 سال پہلے کا۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہیے مجھے امید ہے، یقین ہے۔ عَسَىٰ ترجی کے لیے آتا ہے، امید کے لیے، لیکن یہ جب ہے جب کہ لعل اور عسیٰ کا استعمال بندوں کی طرف سے، تو پھر ترجی اور طمع کے لیے، لیکن اگر لعل اور عسیٰ کا استعمال اللہ کی طرف سے ہو تو مفسرین نے لکھا ہے، بہت سے مفسرین نے اس کی صراحت کی ہے، لعل وعسیٰ من اللہ واجب، لعل اور عسیٰ کا استعمال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر وہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لازمی کے معنی میں، صرف ترجی اور طمع نہیں، امید کے معنی میں نہیں، بلکہ لازمی۔ جیسے قرآن پاک کے اندر اس کی بہت سی مثالیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں لعل ہے، حالانکہ واقعہ یہ بات یقینی ہے کہ جب انسان کی طرف سے روزہ اپنی روح اور حقیقت کے ساتھ پایا جائے گا اللہ تقویٰ دے گا۔ چنانچہ جتنے اہل اللہ ہیں رمضان کے اندر ان کے تقوی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ ان کو تقویٰ مرحمت فرماتا ہے۔ تو اسی لیے لعل اور عسیٰ کے بارے میں کہا ہے کہ لعل اور عسیٰ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استعمال کیے جائے تو پھر اس کے اندر صاحب خازن وغیرہ نے اس کی صراحت کی ہے۔ تو وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، نبی جی آپ فرما دیجیے اہل مکہ سے مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا، میری دلالت کرے گا، اس اقرب من هذا ای من خبر اہل الکہف، جو اہل کہف کا جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے اس واقعے سے بھی زیادہ قریبی، یعنی قریبی سے مراد کیا؟ یعنی زیادہ واضح کرنے والا، میری نبوت کی زیادہ واضح دلیل، فی الدلالۃ علی نبوتی، ایسے واقعات جو میری نبوت پر زیادہ دلالت کرنے والے ہیں۔ رشدہ کیا کرے گا؟ میری رہنمائی کرے گا، ہدایت، میری دلالت اور میری رہنمائی کرے گا۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا جو واقعہ ہوا آسمانوں پر درخت کے کھانے کا اور پھر جنت سے اتارے جانے کا، اللہ نے وہ بیان کیا اپنے نبی کے سامنے۔ تو اس واقعے کا اور اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے درمیان تو ہزاروں سال کا فاصلہ۔ ہاروت ماروت کا واقعہ بیان کیا، حضرت نوح کا واقعہ بیان کیا، قوم لوط کا واقعہ بیان کیا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے واقعات بیان کیے گئے۔ مصنف فرماتے ہیں وقد فعل اللہ تعالی ذلک، کیونکہ اللہ کہیں کے لیے آتا ہے اللہ کی طرف سے یقین کے لیے، تو پھر بعد میں اللہ نے ان واقعات کو اور ان اخبار کو یعنی خبروں کو اللہ نے اپنے نبی کے اوپر نازل بھی فرمایا اور ان کو بیان بھی فرمایا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 بالتنوین سنین، فرماتے ہیں اور پھر ٹھہرے رہے یہ لوگ اپنے غار میں 300 سال، تنوین کے ساتھ سنین یہ اس کا حرف بیان، پہلے نازل ہوا تھا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300، اتنا نازل ہوا۔ اولاد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ 300 اصابع اشہر سنین، کیا مراد ہے اس سے؟ 300 ٹھہرے یہ لوگ غار میں 300، تو 300 سے کیا مراد ہے؟ 300 ہفتے، 300 دن، 300 مہینے، 300 سال کیا مراد؟ تو بعد میں نازل ہوا سنین، اس لیے مصنف فرماتے ہیں عطف بیان ل300، فرماتے ہیں سنین یہ بیان کرنے کے لیے آیا، عطف بیان ہے۔ 300 کو بیان کرنے کے لیے کیا نازل ہوا کہ اس سے مراد ایام اور شہور نہیں ہے بلکہ 300 سے مراد سنین، 300 سال۔ بہذی سنون 300 عند اہل الکتاب، فرماتے ہیں آگے قرآن نے کہا وَازْدَادُوا تِسْعًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور زیادہ 9 سال، اور یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں 9 سال، وَازْدَادُوا جمع کا صیغہ، اور یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں کیا؟ 9 سال، ایک 300 سال اور پھر 300 سال پر 9 سال کا اضافہ۔ ایسے کیوں اللہ نے بیان کیا؟ صاحب جلالین اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ 300 سال کس قول کی بنا پر؟ اگر سال سے شمسی سال مراد لیا جائے تو 300 سال، لیکن اگر یہی عرصہ اگر قمری سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 309 سال بن جائے، اس لیے کہ 33 سال پر 33 سال شمسی پر 1 سال قمری کا اضافہ ہو جاتا ہے، گویا کہ 100 سال شمسی پر 3 سال قمری کا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ شمسی سال قمری سال کے مقابلے میں بڑا ہے، 8-9 دن بڑا ہوتا ہے، اس لیے 33 سال پر تقریباً 1 سال کا اضافہ ہو۔ جب 300 سال ہوئے اور ہر سال پر 3 سال کا اضافہ ہوا تو 300 سال پر 9 سال کا اضافہ ہوا۔ تو اگر ان کے سونے کا اعتبار شمسی اعتبار سے دیکھا جائے تو 300 اور قمری اعتبار سے دیکھا جائے تو 309۔ مصنف فرماتے ہیں وَهَذِهِ السُّنُونَ 300 عند اہل کتاب شمسیہ، فرماتے ہیں اور یہ 300 سال اہل کتاب کے نزدیک شمسی اعتبار سے اور قمری اعتبار سے اس پر اضافہ ہو جائے گا، عرب کے نزدیک 3 سال، کیونکہ اہل عرب چاند کے اعتبار سے چلا کرتے تھے، فرماتے ہیں اس کے اعتبار سے 9 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ وقت ذکرت فی قولہ سبحانہ وتعالی، فرماتے ہیں اسی کو اللہ کے اس قول میں بیان کیا گیا وَازْدَادُوا تِسْعًا، اے 9 سنین، 9 سنین، گویا کہ ممیز، یعنی سنین یہاں پر کیا ہے؟ محذوف۔ 9 تو 9 کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 9 سے مراد کیا؟ تو مصنف نے فرما دیا اے 9 سنین، اور سنین کو کیوں بیان نہیں کیا اللہ نے؟ کیونکہ اوپر بیان کر چکے ہیں 300 سنین، تو جب سنین کا تذکرہ اوپر آ گیا اور اوپر لفظ سنین کا موجود ہونا یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ 9 سے مراد بھی سنین ہی ہے، ایام یہ شہور نہیں ہے۔
ف300 شمسیہ 390 قمریہ، فرماتے ہیں لہٰذا شمسی 300 سال کے قمری 309 سال بن جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، اور وہ غور کرنے کی کیا ہے؟ قریش مکہ نے اصحاب کہف کے بارے میں جو سوال کیا تھا تو ان کے سوال دو تھے۔ اصحاب کہف کے بارے میں 2 سوال تھے۔ نمبر 1 وہ کتنے لوگ تھے، نمبر 2 کتنا وقت سوئے، غار میں کتنا وقت رہے، یہ 2 سوال تھے۔ قرآن نے دونوں کا جواب دیا، لیکن دونوں کے جواب میں فرق کیا۔ تعداد کے بارے میں اللہ نے کوئی صریح بات ارشاد نہیں فرمائی۔ کتنے لوگ تھے، قرآن نے اس کو صراحتاً بیان نہیں کیا۔ ہاں یہ کہ جو قول صحت کے زیادہ قریب تھا اس کو بیان کر کر اس کی تردید نہیں کی۔ 7 والا جو قول 3 کا قول نقل کیا اس کی تردید کی، 5 کا قول نقل کیا اس کی تردید کی، لیکن 7 کا قول نقل کر کر اس کی تردید نہیں کی۔ لیکن صراحتاً یہ بھی نہیں کہا کہ وہ 7 تھے، یہ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب مدت لبس کے بارے میں تذکرہ آیا تو صراحتاً اس کو بیان وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، مکمل تفصیل اس کی بیان کی، شمسی اعتبار سے بھی قمری اعتبار سے۔ فرق کیوں کیا قرآن نے؟ تعداد کو مطلق بیان کیا، اجمالی طور پر بیان کیا، اور مدت کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ تعداد کو صراحتاً اس لیے بیان نہیں کیا کہ تعداد سے متعلق کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں تھا۔ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس سے اوپر کوئی دینی یا دنیاوی مسئلہ کوئی اس سے معلق نہیں ہے، دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ اس سے متعلق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ بتلایا کہ بھئی جس چیز کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، زیادہ اس کے اندر بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ ذہن اس کے اندر نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن جب مدت کو بیان کیا تو مدت کی وضاحت اور صراحت، یہ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک دینی مسئلہ متعلق، اور وہ کیا کہ ان اصحاب کہف کا 300 سال تک سونا اور اللہ کا 300 سال تک ان کو محفوظ رکھنا، اور پھر 300 سال کے بعد بغیر غذا کے ان کو تندرست اٹھانا، یہ نظیر ہے کس کی؟ قیامت کے دن زندہ کیے جانے کی۔ یہ نظیر کس کی ہے؟ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کی۔ جب ہم 300 سال تک ان کے جسم کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں، بغیر کھائے پیے ان کو باقی رکھ سکتے ہیں، ان کا جسم بھی رہ سکتا ہے، تندرست بھی رہ سکتے ہیں۔ 300 سال تک کھائے پیے بغیر، انسان 1 دن نہ کھائے تو کمزوری شروع ہو جائے طبیعی اعتبار سے، 2 دن نہ کھائے، 3 دن نہ کھائے تو بستر سے اٹھنا بند ہو جائے، اور وہ 300 سال تک کھائے پیے بغیر، اور پھر 300 سال کے بعد اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا ایک دم۔ تو یہ نظیر ہے کس کی؟ بعث و نشر کی، دوبارہ زندہ کیے جانے کی اور جمع کیے جانے کی۔ تو اس لیے، اور چونکہ اس زمانے میں اس سے متعلق اختلاف بھی چل رہا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اس کو مغلق نہیں رکھا اور اس کو مجمل نہیں رکھا، مبہم نہیں رکھا، تاکہ اعتراض کرنے والوں کو، اشکال کرنے والوں کو، اور اس میں شک کرنے والوں کو، قیامت کے بارے میں شک کرنے والوں کو اس میں کسی اعتراض یا اشکال یا جھول پیدا کرنے کا موقع نہ ہے۔ اس لیے قرآن نے صراحتاً ان کے ٹھہرنے کی مدت کو بیان کیا کہ یہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے، پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ تو جب ہم ان کو اٹھا سکتے ہیں 300 سال کے بعد دنیا میں، حالانکہ عالم دنیا کے احوال الگ ہیں اور عالم آخرت کے احوال وہ بالکل الگ ہیں، لیکن جب ہم دنیا کے اندر اس پر قادر ہیں تو پھر آخرت میں کیوں ہم اس کے اوپر قادر نہیں ہوں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بیان کرنے کے اندر یہ فرق رکھا۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، نبی جی آپ فرما دیجیے اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کتنی مدت ٹھہرے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، نبی جی فرما دیجیے اللہ زیادہ جانتے ہیں
کہ یہ کتنی مدت ٹھہرے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ابھی تو اوپر بیان کیا اللہ نے کہ 309 سال. پھر آگے کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں کتنی مدت ٹھہرے؟ تو ظاہر ہے اوپر کے کلام سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اوپر کا جو کلام تھا کون سا؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. وہ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا کلام. اور پھر قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں. اور اوپر کا کلام وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. چنانچہ امام قرطبی وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا کہ اوپر بھی اللہ ہی کا کلام ہے، وہ بھی اللہ ہی کا قول ہے. ہاں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جمہور سلف اور خلف کا قول یہی ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ اللہ ہی کا ارشاد ہے. پھر یوں کیوں کہا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا؟ اس پر یہ اعتراض پیدا ہوگا. اسی اعتراض کی وجہ سے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ اللہ کا قول نہیں ہے، یہ بھی اعتراض کرنے والوں، اختلاف کرنے والوں کا قول ہے. آپس میں اختلاف ہو رہا ہے کتنا ٹھہرے، کتنا سوئے، تو یہ ان اختلاف کرنے والوں کا قول ہے. اللہ کا قول تو کیا ہے؟ اللہ اعلم بما لبثوا. اسی اعتراض سے بچنے کے لیے کہ جب اللہ نے اوپر مدت بیان کر دی، پھر یہ کہنے کا کیا مطلب قل اللہ اعلم بما لبثوا؟ اس اعتراض سے بچنے کے لیے بعض مفسرین کیا کہتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اللہ کا ارشاد نہیں ہے بلکہ اللہ نے اختلاف کرنے والوں کا قول نقل. لیکن جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اوپر کا قول بھی اور اوپر کا کلام بھی اللہ ہی کا ہے. پھر قل اللہ اعلم کے کیا معنی ہیں؟ صاحب جلالین نے اس کی طرف ذرا سا اشارہ کیا، اے ممن اختلفوا فی، اللہ زیادہ جانتے ہیں کن لوگوں کے مقابلے میں؟ جو لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ کوئی یوں کہہ رہا تھا کہ اتنا ٹھہرے، کوئی یوں کہہ رہا تھا کہ اتنا ٹھہرے، کوئی یوں کہہ رہا تھا کہ اتنا ٹھہرے. یعنی اس زمانے میں بھی اختلاف تھا جب اصحاب کہف کا واقعہ ہوا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی لوگ اختلاف کرتے تھے. نجران کے نصارہ وغیرہ وہ بھی اختلاف کرتے تھے کہ اصحاب کہف کتنے سال سوئے. تو اللہ فرماتا ہے ہم بتلاتے ہیں کتنے سال سوئے، 309 سال سوئے. اب قل اللہ اعلم بما لبثوا، ہم نے تم کو بتلا دیا 309 سال سوئے ہیں، لہٰذا اب ان کے اختلاف کی کوئی وجہ نہیں رہی، کیونکہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والے کون؟ اللہ. اور اللہ کیا مدت بیان کر رہے ہیں؟ 309 سال. لہٰذا اب ان کے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اب ان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عالم الغیب والشہادہ نے مدت بیان کر دی. یہ مطلب ہے اس کا. قل اللہ اعلم بما لبثوا ای ممن اختلفوا فی، ان لوگوں کے مقابلے میں جو اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں، چونکہ ان کے مقابلے میں اللہ ان کی مدت سے زیادہ واقف ہے اور اللہ نے اوپر مدت بیان کر دی، لہذا اب کسی کو اختلاف کرنے کا حق نہیں رہا. یہی اس کا مطلب. اے ممن اختلفوا فی وہو ما تقدم ذکرہ، اور وہ لوگ کون؟ جن کا ذکر اوپر میں گزر چکا ہے. لہو غیب السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کو آسمان و زمین کی غیب چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے. لہو غیب السماوات والارض ای علمہ، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب، یعنی غیب کی باتوں کا علم، کیونکہ اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. تو غیب کا ترجمہ کس سے کر رہے ہیں مصنف؟ علم سے کر رہے ہیں. غائب چیز مخلوق کے اعتبار سے غائب ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس درگاہ میں کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے وہ غائب ہے لیکن اللہ کے لیے غائب نہیں. اس لیے غیب کا ترجمہ مصنف کر رہے ہیں علم، اسی کے لیے آسمان و زمین کا سب کا علم اللہ ہی کے لیے. لہو غیب السماوات والارض ای علمہ ابصر بہ واسمع، ابصر بہ ای باللہ، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. ہی صیغۃ تعجب، فرماتے ہیں ابصر و اسمع، یہ تعجب کے صیغے ہیں. اور تعجب کسے کہتے ہیں؟ استعظام شیء خفی اسبابہ. تعجب کسے کہتے ہیں؟ استعظام امر خفی اسبابہ،
کسی ایسی چیز کو بڑا سمجھنا جس کے اسباب کا پتہ نہ ہو، تو یہ تو اللہ کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ تعجب اس چیز پر ہوتا ہے جس کا آدمی کو اسباب کا پتہ نہ۔ ارے بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ آدمی تعجب کیسے کرتا ہے؟ اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس کو اس کے اسباب کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیسے ہو گیا؟ تعجب کہتے ہیں استعظام شیء خفی اسباب، جس چیز کے اسباب مخفی ہوں اس کو بڑا سمجھنا۔ تو یہ اللہ کے لیے یہ معنی نہیں بن سکتے تعجب کے، اس لیے مصنف نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ صیغہ تعجب جو استعمال کیے گئے ہیں ان کے مجازی معنی مراد، حقیقی معنی نہیں ہے تعجب کے صیغے، لیکن فرماتے ہیں وَهُمَا عَلَى جِهَةِ الْمَجَازِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَى لَا يَغِيبُ عَنْ بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ شَيْءٌ۔ اللہ کے لیے چونکہ تعجب کے معنی بن نہیں سکتے، اس لیے یہاں کیا معنی مراد دیے جا رہے ہیں؟ ابصر بہ واسمع، مجازی معنی، یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پھر معنی کیا جائیں گے؟ ابصر بہ، کیا ہی خوب اللہ دیکھتے ہیں، واسمع، اور کیا ہی خوب اللہ سنتے ہیں، یعنی اللہ ہر چیز کو دیکھنے والے اور اللہ ہر چیز کو سننے والے، یہ اس کا ترجمہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں ابصر بہ ای باللہ وہی صیغۃ تعجب واسمع بہ کذالک، یعنی یہ بھی صیغہ تعجب بمعنی ما ابصرہ وما اسمعہ، یعنی کیا ہی خوب سنتے ہیں اور کیا ہی خوب دیکھتے ہیں، یہ اللہ کے لیے یہ معنی اس کے بیان کیے جائیں گے۔ وَهُمَا عَلَى جِهَةِ الْمَجَازِ، فرماتے ہیں اور یہ تعجب بطور مجاز کے، اس لیے کہ غیب کے معنی کیا جو بھی بتلایا کہ استعظام امر خفی سببہ یا اسبابہ، المراد انہ تعالی لا یغیب عن بصرہ وسمعہ، اور معنی اور مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے سے کوئی چیز غائب نہیں، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ابصر بہ واسمع، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ابصر بہ واسمع، اللہ نے دیکھا اور اللہ نے سنا، ابصر بہ واسمع۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ماضی کے صیغے اور مراد اس سے اخبار، ابصر بھی اللہ ہی نے دیکھا ہے ان کا واقعہ اور اللہ ہی نے سنی ہے ان کے کلمات، ان کی باتیں، تو مراد اس سے کیا ہے؟ اخبار، تعجب نہیں۔ اگر اس کو ماضی کا صیغہ بیان کیا جائے تو پھر مراد اخبار، اور اگر تعجب ہی کا صیغہ لیا جائے تو پھر معنی اس کے مجازی معنی مراد لیے جائیں۔ ما لهم ای لأہل السماوات والارض من دونہ من ولی، نہیں ہے آسمان و زمین میں رہنے والوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار۔ کوئی آسمانوں میں رہتا ہو فرشتے، زمینوں میں رہتے ہوں انسان و جنات، کسی کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ ما لهم من دونہ من ولی، نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ اور جب ایسا ہے ولا یشرک فی حکمہ احدا، جب اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا علم ہے، اللہ ہی کار ساز ہیں، سب کچھ کرنے والے، ولا یشرک، تو نہیں شریک ہوتا ہے اس کے فیصلے میں کوئی بھی، ولا یشرک فی حکمہ ای فی قضائہ، اللہ کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور بعض قرأتوں میں آتا ہے ولا تشرک فی حکمہ احدا، جب ایسی بات ہے اللہ ہی کو آسمان و زمین کا علم ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی اور کارساز نہیں ہے، تو پھر اے مخاطب تو اللہ کے فیصلے میں کسی کو شریک نہ کر، لا تشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے حکم میں اس کے فیصلے میں کسی کو شریک نہ کر۔ کیوں؟ لأنہ غنی عن الشریک، اس لیے کہ اللہ شرکت سے پاک ہے، غنی، کیونکہ شریک کب کیا جاتا ہے؟ جب آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں تنہا یہ کام نہیں کر سکتا، بھائی آپ میرے ساتھ لگ جاؤ، مل کر اس کام کو کر لیں گے، کہ کیوں؟ کیونکہ یہ کمزوری کی علامت ہے، شریک کرنا عمل کے اندر کمزوری کی علامت، اور اللہ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، شروع سورت سے کیا فرمایا گیا تھا؟
آپ کی رسالت کو، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کیا فرمایا تھا؟ رسالت۔ درمیان میں کس کا واقعہ بیان کر دیا؟ اصحاب کہف۔ پھر رسالت پر آ گئے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ۔ نبی جی چھوڑیے ان سب کو، آپ تو وہ پڑھتے رہیے جو آپ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، نبی جی آپ تو پڑھیے وہ جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی کتاب۔ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر کتاب نازل کی جا رہی ہے وقتاً فوقتاً، آپ تو لوگوں کے سامنے اس کو پڑھتے رہیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے۔ لا مبدل لکلماتی، نبی جی سن لیجیے، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں بدلنے والا ہے کوئی اللہ کے کلمات کو، یعنی کوئی قدرت نہیں رکھتا دنیا مل کر اللہ کے کلمات میں تبدیلی کرنا چاہے کر نہیں سکتی، کہ کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے تو حفاظت بھی، جب ہماری حفاظت ہے تو پھر وہ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تبدیلی اگر کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ بس ہم ہی کر سکتے ہیں۔ لا مبدل لکلمات، کوئی اللہ کے کلمات میں تبدیلی کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں کریں گے تو کب کریں گے؟ کون کرے گا؟ اللہ۔ چنانچہ اللہ نے کی ہے، بعض آیات کو منسوخ کر دیا، ان کی تلاوت کا حکم منسوخ کر دیا گیا، بعض آیات کی تلاوت موجود رہی، حکم منسوخ کر دیا گیا، یعنی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ، بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان کی تلاوت تو منسوخ لیکن حکم باقی، بعض آیات ایسے ہیں کہ تلاوت باقی لیکن حکم منسوخ کر دیا۔ نسخ کی تینوں قسمیں، آگے آئے گی اس کی تفصیل، کہ نسخ کی تین صورتیں ہوتی ہیں کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ کر دیا جائے، یا پھر صرف تلاوت منسوخ ہو حکم باقی ہو، یا حکم منسوخ ہو تلاوت باقی ہو، یہ تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کے کلمات میں تبدیلی کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نبی جی نہیں پا سکتے، نہیں پائیں گے آپ اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ، کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، کسی کا کوئی ملجا ماوا پناہ گاہ نہیں ہو سکتی اللہ کے علاوہ۔ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، کسی کو کوئی ٹھکانہ کوئی پناہ نہیں مل سکتی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، بچ سکتے ہیں تو کہاں؟ اللہ کی طرف۔ چنانچہ بعض مرتبہ بعض انبیاء کرام سے پوچھا گیا، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم کیا گیا کہ اگر تیر چلانے والا اللہ ہو اور دنیا کو تیر بنا کر چھوڑا جائے مارنے کے لیے کسی کی طرف، پوری دنیا کا تیر بنا کر تیر چلایا جا رہا ہے اور چلانے والا کون؟ اللہ، تو بچنے کی کیا صورت ہے؟ اور نبی جواب دے سکتے ہیں، نبی نے جواب دیا کہ بچنے کی صورت یہ ہے کہ جو چلا رہا ہے اس کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ، جو چلا رہا ہے، جو تیر چلا رہا ہے اسی کے پاس آ کر کھڑے ہوگا، یہ تھوڑی تیر چلا سکے گا۔ تو اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، وہی چلتے ہیں، لہٰذا کسی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کر لو؟ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو کہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی، لہٰذا ہر طرح کے ناگواریوں سے، نقصانات سے، گمراہی سے بچنے کے لیے آدمی کیا کرے؟ اللہ کے قریب ہو جائے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، ملتحدہ ای ملجا، کوئی ٹھکانہ کوئی پناہ گاہ آدمی کو نہیں مل سکتی اللہ سے دور ہو کر اور اللہ کو چھوڑ کر۔